اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کر آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آج ولادت کا دن منایا گیا۔ کل کی رات آج کا دن عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں دنیا میں لوگ میرے آقا و مولا سے محبت کرنے والے اور میلاد کے اقراری، انکاری نہیں، میلاد کے اقراری جو ہے وہ دھوم دھام سے میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بڑے شایع نشان طریقے سے منایا گیا، اور ساری رات محافل کا سلسلہ رہا، سارا دن آج محافل کا سلسلہ رہا، لنگر تقسیم ہوتا رہا، دیوانے جھومتے رہے، اور کیوں نہ جھومیں کہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ سب جانتے ہیں، بچے بچے کو پتہ ہے کہ میرے آقا و مولا کے آنے سے پہلے، آپ کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت تک اور جو معاملات رہے، جو جہل کا اندھیرا چھایا رہا، ساری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اس جہل کے سائے میں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، اور زمانے پر ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پر 50 سال 100 سال تک جنگیں چلتی تھی، یعنی دادا نے جو جنگ لڑی ہے وہ پڑ پوتا بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے آقا و مولا حضور سید عالم نے جینے کے ڈھنگ سکھائے اور انسانیت کو بتایا کہ جو اصل انسان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارے، اس رنگ ڈھنگ سے گزارے کہ کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو، اور پھر قیامت تک کے لیے میرے آقا و مولا حضور سید عالم کی تعلیمات عروج پاتی چلی گئیں، اور رہتی دنیا تک جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اسی طرح منایا جائے گا۔ اور کیوں نہ منایا جائے کہ آپ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھایا، اندھیرے میں آپ ایک ایسی روشنی لے کر آئے کہ جس کی ذوفشانی قیامت تک لوگ محسوس کریں گے جب تک یہ دنیا قائم ہے، اور پھر اس کے بعد جب میدان محشر ہے تو وہ بھی میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان والا صفات دکھائی جانی ہے۔ اس دن میرے آقا و مولا کے جلوے سبحان اللہ ہوں گے، اور تمام امتیں اور تمام گناہگار حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا میں بھی کوشش کر رہے ہیں اور میدان محشر میں بھی۔ پروگرام استخارہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی زندگی کے مسائل مشکلات کے حوالے سے آپ اس پروگرام میں کال کرتے ہیں۔ ممتاز و محترم جید علماء کرام و مشائخ اعظام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی کے حوالے سے قرآنی وظائف اور دیگر وظائف آپ کے لیے تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ آج اس پروگرام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار پھر ممتاز و محترم شخصیت کہ بارہا آپ انہیں کے نیوز پر دیکھ چکے ہیں، اکثر استخارہ میں دیکھا کرتے ہیں۔ رمضان الکریم سے آپ کی آمد ہوئی کوہ نور پر، اور سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تشریف فرما ہے آستانہ عالیہ ساؤتھ چک شریف کے سجادہ نشین ممتاز و محترم عالم دین، بے شمار کتابوں کے مصنف حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب خیریت سے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، شکر اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا چہرہ جگمگا رہا ہے، یہ میلاد کی خوشی ہے؟ جی کیوں نہ جگمگایا، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نے انسان کو انسانیت سکھائی، بندوں کو بندگی سکھائی، اور اس دن میں وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی کہ جن کی توفیل سے خالق کائنات نے ساری کائنات کو سجا دیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی ساری کائنات کی تخلیق کا سبب ہے، اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے یہ دن چونکہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں، اس پر ہم کلام کریں گے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں نا، ابھی پہلے تو یہ بات ہو جائے نا کہ یہ رات کیسی گزری، دن کیسا گزرا، پھر جو جذبہ اور ولولہ، آپ سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے؟ جی بالکل۔ تو سیالکوٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑے تاریخ ہے ویسے سیالکوٹ کی بھی،
اور اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ رہی ہے. سیالکوٹ میں بڑا دھوم دھام سے لوگ مناتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اور پورے پنجاب میں تو خیر میں نے دیکھا ہے کہ دیگر علاقوں کے نسبت پنجاب بہت آگے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی. پوری دنیا میں حضور کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے. ایک مخصوص خطہ ہے جہاں نہیں منایا جاتا حضور کا میلاد. اور ہمارے پنجاب میں تو بچے جوان بوڑھے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی آمد کی خوشی میں دن رات محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آج کی جو رات گزری ہے ساری رات عشاء سے لے کر بلکہ مغرب سے لے کر صبح فجر تک جو ہے وہ محافل کا سلسلہ جاری رہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں, خطبہ خطاب کرتے رہے, شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی رہی. اور آج کا پھر سارا دن جو ہے بطور عید منایا جاتا ہے, عید کی طرح منایا جاتا ہے. اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ شاگ صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں. اور گھروں میں ایک رونق کا ماحول ہے. دیہات ہوں, شہر ہوں, گلیاں بازار سب سجا کر. کچھ علامہ صاحب ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ نہیں بلکہ بڑی کثیر تعداد, کراچی میں ہمارے بہت سارے دوست احباب, یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست احباب کہ جو جن کے گھر میں باقاعدہ صبح اٹھ کے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں, جی بالکل ایسے کھانے پکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بچوں کو بالکل ویسے تیار کرتے ہیں. ان کے بچے ویسے تیار ہوتے ہیں جیسے وہ رمضان عید پہ یا بقرعید پہ بچے تیار ہوتے ہیں. جی بالکل. پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ عیدی بٹتی ہے ایسے ہی. اور پھر جناب وہ گھر میں جو گھر سے محلے کے لوگ آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, سب کو عیدی تقسیم کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اصل عید تو یہی ہے بے شک کہ جس عید کے صدقے ساری عیدیں تمام عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے. تمام عیدیں اسی پر قربان ہے. دیکھیں عید الفطر ہمیں ملی ہے تو کس وجہ سے ملی ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت سے. عید الاضحیٰ ملی ہے تو حضور کی عنایت سے. اب جب حضور جلوہ گر ہوں گے تو یہ عید سب سے بڑی عید ہے. اور اس عید کی خوشیاں, فرحت, اثار اور اس میں محبت, اخوت اور ایسا غلبہ انسانوں پر اور مومنین پر, مسلمانوں پر ہے کہ جو ہے وہ قابل دید بھی ہے اور قابل فرحت بھی ہے. اور ان کے دیکھنے کے یہ جو معاملات ہیں کہ چھوٹے بڑے سب ایک جذبے کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں. اور پھر گھروں کے اندر درود پاک کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں. ہر گھر کے اندر ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں. آج کی ساری رات گھروں میں درود پڑھا گیا ہے. بے شمار ایسے گھر ہیں, ہمارے اپنے گھروں میں ایسا معمول رہا کہ ساری رات درود پاک پڑھا گیا. فجر کے وقت پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے. احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے نا. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, بس تم اپنے رب کی نعمتوں پر خوب چرچا کرو. اب اللہ نے جو احسان فرمایا بے شک ان بندوں پر, دیکھیں نا کہ دنیاوی چیزیں لوگ اٹھا کے دے دیتے ہیں, بھائی یہ ضرورت ہے مجھے, پریشانی تکلیف اٹھا کے دے دی, لیکن کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا. بے شک قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنین پر احسان کیا ہے. تو احسان کا بدلہ تو پھر ایسا ہی ہے نا کہ گج وج کر اس دن کو منایا جائے, اس رات کا اہتمام کیا جائے, بلکہ پورا مہینہ ہی حضور کا میلاد. اپنے گھروں پہ تو لائٹنگ میں سمجھتا ہوں پورا مہینہ ہٹانی نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب ایسی سب بات یہ ہے کہ دیکھیں خالق کائنات نے اس خوشی پر کوئی قید نہیں لگائی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے حبیب فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل اور رحمت پہنچے, اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو کیا کرو؟ فبذلک فلیفرحوا, خوب خوشیاں مناؤ. اس میں یہ قید نہیں لگائی گئی اتنی اپنا حد تک مناؤ, اتنی حد تک نہ مناؤ, خوب خوشیاں مناؤ. لیکن اگلا جملہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ھو خیر مما یجمعون. یہ خرچ, یہ خوشی منانا, یہ اظہار کرنا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس خوشی پر خرچ کرو. اب جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. ہم خوشی کس پر مناتے ہیں؟ بیٹا پیدا ہو ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. مال مل جائے, اولاد ملے, گاڑی, کوٹھی, کار, یہ سب ہم اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. لیکن سب سے بڑا فضل تو یہ ہے اس حبیب کی جلوہ گری ہوئی جس نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لا کھڑا کیا. اس حبیب کی جلوہ گری ہوئی جس نے, انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی, بندے تو تھے لیکن بندگی نہیں تھی. جب وہ حبیب جلوہ گر ہوئے تو انہوں نے انسان کو انسانیت کا راز سکھایا, بندوں کو بندگی کا راز سکھایا.
اور اللہ سے بٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائی. واہ. اب ہم کیوں اس پر خوشی نہ منائیں؟ اس سے بڑا فضل اور رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ جسے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. اچھا حضور تھوڑا سا اس پر بات ہو جائے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو معاملات تھے، جو انسانیت غرق تھی، تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور جہل کا دورہ تھا، وہ ایک حضور کے صحابی جو فرماتے ہیں بعد میں حضور کے اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی بچی کے لیے کھڈا کھود رہا تھا تو میں اپنی بچی کو زندہ درگو کر دیتے تھے. بیٹیوں کا پیدا ہونا گویا کہ عیب تھا، کسی کا بیٹی پیدا ہو جائے تو گناہ سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی. اچھا بیٹی کے حوالے سے اتنی عظمت و رفت میرے آقا و مولا نے عطا فرمائی، ماں کے حوالے سے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی، باپ کی فضیلت بیان فرمائی، اسی طرح بیٹے کا حق بتایا، اسی طرح اولاد کا حق بتایا گیا. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک راہ متعین کی کہ بھئی اس راستے پر چلنا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلے والے جو معاملات تھے، جو کفر و اندھیرا تھا، وہ کیا دور تھا؟ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں جی، اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں نا کہ وہ کفر سے نکال کر وہاں کیا ہوتا ہے کہ بوڑھے والدین کو منڈی میں جا کر فروخت کر دیا جاتا ہے. آج ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ اس سے بڑا فضل و رحمت کیا ہے کہ جہاں بوڑھے والدین کو منڈی کے اندر جا کر فروخت کر دیا جاتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرو، یہ مقبول حج و عمرہ کا ثواب ہے. تو اب کیوں نہ میلاد منایا جائے کہ جب لوگوں کو منڈی میں بیچا جاتا ہے، یہاں ماں باپ کو منڈی میں فروخت کیا جاتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے چہرے کی زیارت مقبول حج کا ثواب رکھ دیا گیا ہے. اب آگے چلیے کہ جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا ہے، زندہ درگور کیا جاتا ہے، یہاں کیا ہے کہ اگر بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے. حضور نے فرما دیا اگر یہ بیوی ہے تو خاندان کا مرکزی نقطہ ارتقا ہے، اگر بہن ہے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا چین ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی. یہ مقامات کس نے عطا فرمائے ہیں؟ اگر حسب و نسب کا ہونا، مال قبیلے کی افضلیت کا ہونا ہی سب کچھ ہوتا تو ابو جہل جہنمی نہ ہوتا. اللہ. اور جو ابو لہب ہے، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اتنا بڑا لعنتی ہے، وہ جہنم کا مستحق کیوں ہوا؟ رنگ تو لال تھا، قبیلے کا سردار تھا، 10 لوگ اس کی بات سنتے تھے، زمانہ اس کو اچھا جانتا تھا. اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ جس طرح ہم آج مقصد جو کیفیت ہے، بہت سے اس کیفیت کے لوگ اب بھی ہیں، ابو جہل اب بھی ہے، ابو لہب اب بھی ہے کہ وہ نہیں مانتے، نہیں جی ہم نے نہیں ماننا. یا میں یہ کہوں کہ وہ اس وقت جو جبرن جنہوں نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ پہ اور مسلمان ہو گئے، بعد میں انہوں نے وہ دشمنی کا سلسلہ رکھا، اور پھر ہوتے ہوتے پھر اب جو کچھ نسلیں ان کی ایسی بھی ہیں کہ جن کے دل میں بغض رسول، بغض اہل بیت اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ کوئی حضور کی ولادت کو خوشی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں، لیکن خوشی ہر بندہ منا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا بفضل اللہ و برحمتہ، جن پر اللہ کا فضل و رحمت ہو. اب جو اللہ کا فضل و رحمت سمجھے گا جن پر ہے وہی خوشی منائیں گے. اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو لہب و ابو جہل جو ہیں وہ جہنمی قرار پائے، قبیلے کے سردار تھے، مالدار تھے، رنگ اچھا تھا، حسب و نسب اچھا تھا، اور کیا ہوا؟ جہنمی قرار پائے. لیکن دوسری طرف اس کے اپوزٹ بلال حبشی ہیں، رنگ کے کالے ہیں، اونٹ بڑے بڑے ہیں، غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں، غریب ہیں. اچھا وہ ابو جہل و ابو لہب مکے میں مرے، مکے میں پیدا ہوئے، افضل جگہ پر. یہ نہ مکے میں انتقال ہوا نہ مکے میں پیدا ہوئے، لیکن مقام کیا مل جاتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے. اب بلال مکے کی گلیوں میں چلے تو جنت کی آہٹ، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضور ہی کی تو مہربانی ہے. غلامی سرکار کی، کہاں وہ صحابی رومی ہمارے یاسر، اور کہاں یہ امیر کبیر عتبہ شیبہ. لیکن جو حضور کے غلام ہے جناب سیدنا فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں جب عرض تہامہ سے گزر رہے تھے؟ چیخ نکلی. غلام نے عرض کیا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں کوئی ایسا واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے
کہ میرے باپ خطاب نے یہاں مجھے مارا تھا اور کہا تھا یہ 2 اینٹ سیدھے کر دو، تو اونٹ مجھ سے سیدھے نہیں ہوئے۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر انسان بھی قطاروں میں کھڑے ہیں، ایوان بھی قطاروں میں کھڑے ہیں۔ حضور یہ پیمانہ آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا کہ جنت میں جانے کا پیمانہ یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور کامیاب زندگی کا جو پیمانہ ہے یا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عشق و محبت ہے۔ نہ کہ یہ آپ نے بخاری پڑھ لی آپ بہت بڑے عالم بن گئے، نہ کہ آپ کے دل میں بغض رسول ہے اور بغض اہل بیت ہے، اور نہ کہ آپ منکر میلاد ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ پیمانہ وہی ہے کہ جو حضرت بلال کا تھا۔ دیکھیں جناب اقبال نے کیا فرمایا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب کچھ نامکمل، واہ! یعنی حضور کی غلامی، حضور کی اتباع، اور یہ حضور کی اتباع یہ میری اور آپ کے کہنے کی وجہ سے نہ کوئی اختیار کرے۔ ہم تو کہیں گے نا ہم تو حضور کے غلام ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر رول ماڈل چننا چاہتے ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی رول ماڈل ہو، میں جس کا فالوور ہوں میں اس کی طرح کا اٹھنا بیٹھنا سیکھوں، تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ ہی تمہارے لیے یہ کامل نمونہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پسند آنے کے لیے اور اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو زمانے کا سلطان بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، فاتبعونی، میری اتباع اختیار کرو۔ اب حضور کی غلامی اختیار کی تو یہی اسی وجہ سے یہ مقام تھا نا، حضور کی غلامی کی وجہ سے، نہ مال سے، نہ اولاد سے، نہ حسب و نسب سے، کہ تمام قریشی ہاشمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں اینا بلال، بلال کہاں ہے یا رسول اللہ؟ حاضر ہو۔ فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان پڑھو۔ وہ ہاشمی قریشی مالدار تو سب نیچے بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، حسب و نسب اللہ اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جملہ اور مکمل کر دیں عشق و محبت کے لیے جناب کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، جی حضور نے فرمایا بلال اذان دو، بے شک، تو بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنا چھت چہرہ پر ہوں، کدھر کروں؟ چہرہ کدھر کروں، کعبہ تو نیچے ہے میں اوپر ہوں، تو منہ کس طرف کر کے اذان دوں؟ تو میرے آقا والا نے فرمایا میری طرف دیکھو۔ ہاں ہاں میں تو اس موضوع پہ چاہ رہا ہوں جتنا آپ نے دیا تھا، تو سرکار نے فرمایا تم میری طرف دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی عکاسی کی ہے نا، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں یہ کعبہ تو بتوں سے بھرا پڑا تھا، میرے حبیب کی جلوہ گری ہوئی تو کعبے کو بتوں سے پاک کر کے لوگوں کو اس کعبے میں جھکنے کا سلیقہ سکھایا۔ طواف تو ہوتا تھا لیکن طواف کا طریقہ نہیں تھا، برہنہ طواف تھا، لیکن سرکار کی جب جلوہ گری ہوئی تو سرکار نے طواف کا طریقہ سکھا دیا۔ اب دیکھیے تمام چیزوں کو نکال دیا گیا ہے، کعبے سے بت نکال دیے، پتھر نکال دیے، پوجنے والے نکال دیے، لیکن فرمایا ایک پتھر کو رہنے دو، اس کو حبیب نے چوما ہے۔ اب کیا فرمایا گیا، قیامت تک کے لیے اس کو چومتے رہو۔ اور ایک ایسا پتھر بھی ہم نے دیکھا ہے، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں دو نفل ادا کرو، مقام ابراہیم ہے۔ بھئی مقام ابراہیم ہے تو کیا ہے اس میں؟ جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہاں ایک قدم لگا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی پتھریلی زمین پر ہی پھرے ہیں۔ عشق و محبت کی ایک بات میں اپنے ناظرین کو یہ سنانا چاہتا ہوں، ساری زندگی پتھریلی زمین پر چکر لگاتے رہے، کیا وجہ ہے کہ ایک پتھر پہ ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے؟ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر محبت مصطفیٰ کا اظہار کیا گیا تھا، واہ، حضور کی محبت کا اقرار کیا گیا تھا، واہ، حضور کی چاہت کی گئی تھی، حضور کو چاہا گیا تھا۔ اب خالق نے فرمایا ہے پتھر گو ابراہیم میرا مقبول بندہ خلیل ہے، میرا نبی ہے، یہ ساری زندگی پتھروں پہ چلا ہے، لیکن آج تجھ پہ کھڑے ہو کر مجھ سے مصطفیٰ مانگا جا رہا ہے، واہ، تجھ پہ کھڑے ہو کر میرے حبیب سے پیار کیا جا رہا ہے، چاہت کی جا رہی ہے۔ میری حال میں کوئی ایسا ہو، میری یاد میں تیرا ذکر کرے اور یہاں پہ خانہ کعبے کو اگر آباد کرے۔ فرمایا گیا اب ان کے قدموں کے نشان کو ثبت کر دو تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ جو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا، جو حضور سے محبت کرے گا، جو حضور سے عشق کرے گا، حضور کی غلامی میں رہے گا، حضور کی عزت، نصرت، عظمت اور حضور کی الفت و قربت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دے گا، اس کا مقام یہ ہوگا کہ میں اس کا نشان ختم نہیں ہونے دوں گا، اس کا نشان باقی رکھا جائے گا۔
کیوں باقی رکھا جائے گا, کیوں دائم رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے, وہ غلامی رسول میں آ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اولیاء اللہ کے چمکتے ہوئے یہ گنبد یہ کس چیز کی عکاسی ہے؟ حضور کے غلام ہیں. بڑے بڑے سلاطین گزر گئے لیکن ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے, نشان بھی نہیں, لیکن علی اجویری کی قبر آج بھی زندہ ہے, اس کا نشان آج بھی ملتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں آ کر حاضر ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی محبت کا اقرار و اظہار کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدی فیض عالم کی زبان پر ذکر مصطفیٰ رہا اور سینے میں عشق مصطفیٰ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری بقا, ہماری سالمیت اسی بات میں ہے. ضروری نہیں ہم ربیع الاول شریف آئے تو حضور کا میلاد منائیں, یہ تو ایک دن ہے نا, ہم سیلیبریشن کرتے ہیں. تو سیلیبریشن جو کرنا ہے یہ صرف پاکستان ہندوستان کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں پوری دنیا میں رئیس المحدثین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے, اور اس کے علاوہ امام طحاوی نے, اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نماز فجر ہم ادا کرتے ہیں, جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے 2 شکرانے کے نفل پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی. وہ وقت تھا فجر کا. خالق نے فرمایا پیارے مصطفیٰ, یہ آدم علیہ السلام نے جو شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں ان کی ادا مجھے بہت پسند آئی ہے, یہ آپ کی امت کی نماز فجر ہوگی. کیا بات. نماز ظہر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں اللہ مجھے کو فرزند ارجمند عطا فرما, نیک صالح اولاد عطا فرما, خالق کائنات اسحاق علیہ السلام کی صورت میں آپ کو بیٹا عطا فرماتے ہیں. شرف قبولیت دعا کو ملتا ہے. آپ نے شکرانے کے 4 نفل ادا کیے. وہ وقت تھا ظہر کا. خالق کائنات کو یہ ادا بہت پسند آئی. فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آپ کی امت کی نماز ظہر ہوگی, اس کے 4 فرض ہوں گے کیونکہ مجھے ان کی ادا بڑی پسند ہے. نماز عصر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال کی نیند کے بعد جب دوبارہ حیات جاودانی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں. اس میں ایک بات بڑی نازنین میں مل رہی ہے, خوشی ہو, اللہ کا فضل ہو, اللہ کی رحمت ہو تو کیا کریں, سر بسجود ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ میں وہ شکرانے کے نفل ادا کریں. اب وہ وقت تھا عصر کا. خالق نے فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آپ کی امت کی نماز عصر ہوگی. نماز مغرب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, اور ایک روایت میں نے پڑھا حضرت ایوب علیہ السلام طویل علالت کے بعد جب ان کو صحت ملتی ہے اور وہ 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں, وقت تھا مغرب کا. 3 رکعتیں پڑھی چونکہ جسم میں کمزوری تھی, نحیف ہو چکے تھے, ضعف تھا, آپ سے 4تھی رکعت میں اٹھا نہیں گیا. خالق نے فرمایا تیسری پہ سلام پھیر لو, اور اللہ نے فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آپ کی امت کی نماز مغرب ہوگی. نماز عشاء حضرت یونس علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے. جب مچھلی کے پیٹ سے نجات پاتے ہیں تو فرمایا گیا وہ وقت تھا عشاء کا, 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتے. اللہ نے فرمایا آپ کی امت کی نماز عشاء ہوگی. اب دیکھیے ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, نماز ظہر ہر بندہ مسجد میں آ کر جناب اسحاق کے میلاد کی سیلیبریشن تو کرتا ہے, سبحان اللہ, لیکن یہاں حضور کے میلاد کی سیلیبریشن کی جا رہی ہے جن کی توفیل سے اسحاق علیہ السلام کو عزت ملی ہے, جن کی توفیل سے ابراہیم علیہ السلام کو عزت ملی ہے, مقام ملا ہے, شان ملی ہے, نبوت ملی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. تمام ائمہ محدثین اس پر متفق ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں تمام مسالے کے لوگ کہ بھئی میلاد منایا جائے. آج اگر کوئی نہیں مناتا تو اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. اچھا تھوڑی سی اس پر بات کیجئے علامہ صاحب کہ میرے آقا و مولا کی آمد کی خوشخبری مختلف نبیوں نے مختلف انداز سے دی. بے شک بائبل میں بھی ذکر ہے, حضور کا نام ہے باقاعدہ وہاں پہ کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سب نے دی. پھر حضور کے دور سے کچھ پہلے جو راہب تھے, مختلف راہبوں کی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, دیکھیں آدم علیہ السلام, جناب سیدنا آدم علیہ السلام اپنے فرزندوں کے سامنے بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ ایسا حبیب ہوگا, اللہ اس کو مقام عطا فرمائے, اللہ عزت عطا فرمائے گا. ابھی تھوڑا اس میں اور بھی ایڈ کریں آدم سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے یہ نہیں کہ آدم اور مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے مجھے خلق کیا. یعنی حضور جب کچھ بھی نہیں تھا, جب بھی تھے
کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی اس میں قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو، یعنی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی رہ چکے ہیں جب جسم ہی نہیں تھا، اللہ، انسان ہی نہیں تھے، واہ بندے ہی نہیں تھے، واہ واہ، اس وقت بھی حضور نبی ہیں۔ اور یہ نور کیسا نور ہے؟ حضرت جبرائیل امین ایک دن حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ عمر کا میں اتنا تو نہیں جانتا، لیکن ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم اس کو جانتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے اتنا دیکھا ہے۔ حضور نے جب امامہ انور ہٹایا تو وہ ستارہ حضور کی پیشانی میں نمودار تھا، یعنی وہ حضور کا نور ہی چمک رہا تھا جسے جبرائیل امین دیکھ رہے تھے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میری تخلیق فرمائی، پھر عرش، لوح، قلم، کرسی، ہر چیز بعد میں ہے، سب بعد میں۔ لیکن کیا تھا اس وقت کہ اے حبیب تو میری چاہت کا مرکز ہے، میں تجھے سوار سوار کے دیکھوں، تو مجھے سنور سنور کے دیکھ۔ حبیب ہمارے علاوہ اور کوئی نہ ہو، عاشق و معشوق ہم رمزیست، کرامن کاتبی را خبر نیست۔ اور یہ حال تھا جب حضور کے وہ نور کے طفیل سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں ہوا؟ ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو ہوا، لیکن وہ سجدہ تو نور مصطفیٰ کو تھا۔ سب فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے ارد گرد گھومنا اور طواف کرنا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اس نور کو اپنے انگوٹھوں میں دیکھنا، اور پھر آدم علیہ السلام کا یہ بات اسی لیے تو اپنے فرزندوں سے فرماتے تھے کہ بھئی وہ نبی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ کون ہے جو آپ سے پہلے؟ سب سے پہلے تو آپ ہیں، ابو البشر تو آپ ہیں، پہلے نبی تو آپ ہیں، تو وہ آپ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام فرماتا ہے یہ وہ رسول ہے جس کے صدقے سے اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ آسمانوں پر اس کا نام احمد اور زمین پر محمد ہوگا، اور خالق کائنات نے ساری کائنات کو انہی کی توفیل سے سجایا ہے، انہی کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی آمد اور خبر سناتے رہے، اور کیوں نہ سناتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے ایک جلسہ منعقد کیا تھا، قرآن جس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا اے نبیو میں تمہیں نبوت دوں گا، شریعت دوں گا، کلمہ دوں گا، امت دوں گا، تمہیں مقام دوں گا، تمہیں شان دوں گا، لیکن جب میرا حبیب جلوہ گر ہو جائے تو پھر اپنی نبوتوں کی باتیں نہ کرنا، پھر اپنی شان نہ بتانا، پھر اس پر ایمان لے آنا اور اسی کی مدد کرنا۔ اب تمام انبیاء اس بات کا عہد کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں کہ جب حضور جلوہ گر ہوں گے تو بات حضور ہی کی ہوگی، بات حضور ہی کی ہوگی۔ اب جب حضور کے لیے سب کو نبوت ملی ہے تو جو نبی بھی آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو جلوہ گر ہوئے وہ حضور کی آمد کی خبر دیتے رہے، حضور کا میلاد سناتے رہے۔ حضور کے آنے کی خبریں بتانا ہی میلاد ہے نا، کہ وہ جلوہ گر ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ دیکھیں حضرت صہیب رومی سلیمان فارسی کیسے اپنے ملک چھوڑ کر آئے تھے، راہبوں سے سنا تھا کہ وہ محبوب آنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو تخت سے نیچے اتر کر پیدل چلتے ہیں اور فرماتے ہیں 1000 سال پہلے وہ طوبہ خمیزی جو تھا، جی بالکل وہ بھی آیا، اس نے خط لکھا بالکل، اور کہا کہ جب حضور کا دور آئے تو میرا خط پیش کرنا، اور ابو ایوب انصاری کی آل میں سے پھر ابو ایوب انصاری کے ذریعے وہ خط حضور کے دربار میں پیش ہوا۔ اور یعنی کہ میں آپ کی بات کو انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا کہ میرے آقا کی بشارت، آپ کی آمد کی خبر بے شک انبیاء کرام کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے ملتی رہی، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات والا صفات ہے کہ جو کائنات کا محور و مرکز ہے۔ بے شک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی حضور کی جلوہ گری سے ہی یہ تمام رنگتیں، یہ تمام بہاریں اور یہ سب کچھ جو ہے، آج یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، ہر گھر میں ہر جگہ پہ حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ تمام انبیاء بھی تو حضور کا میلاد منانے کی ہی خبریں دیتے رہے، اور یہ میلاد منانا ہم سے نہیں ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں نے آپ کی ولادت پر کچھ شعر لکھے ہیں، میں نے آپ کے میلاد کے لیے کچھ شعر لکھے ہیں۔ پہلے شاعر، جی بالکل پہلے شاعر۔ اور دیکھیں حضرت عباس کے چچا بھی ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا بھی ہیں، پھر اہل بیت میں سے بھی ہیں، اصحاب رسول میں سے بھی ہیں، اتنا بڑا مقام ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ کے جمع غفیر ہے،
سرکار اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں اور حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا چاچا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، یعنی جس زبان سے میرا ذکر کیا جائے، میرا میلاد سنایا جائے، اللہ اس منہ کو سلامت رکھے۔ اور پھر فرمایا ہاں ضرور سنائیے۔ حضور نے تبسم فرمایا، یہ حدیث کی ایک قسم بنتی ہے، حضور نے وہاں بیٹھ کر اس کو منع نہیں کیا۔ اور آگے چلیے، حضرت عامر انصاری کے گھر میں جو میلاد ہوتا ہے، حضور اس کو وہاں تشریف فرما ہو کر پسند فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو دردہ، صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے نکلتے، مسجد نبوی شریف سے نکلے، مدینہ طیبہ کی گلی ہے، مکانوں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، جب حضور جا رہے ہیں تو آگے ایک مکان آتا ہے، وہاں سے حضور کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کے میلاد کا ذکر جو ہے وہ دیوار سے باہر تک آ رہا ہے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو سرکار خاموش ہوئے، کھڑے ہو گئے۔ اب اندر سے حضور نے اپنا میلاد سنا، سرکار نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حضرت عامر انصاری کا مکان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے فرمایا دروازے پہ دستک دو، دروازہ ناک کیا گیا، کھٹکھٹایا گیا، تو جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضرت عامر انصاری کے صاحبزادے باہر تشریف لائے۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بددعا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، یاسین کے سہرے والے، طٰہٰ کی شان والے، کریم لجپال نبی جلوہ گر ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضور تشریف فرمائے موجود ہے۔ عرض کیا ابا جان جس حبیب کا میلاد منا رہے ہو، میلاد والے آقا جلوہ گر ہوئے۔ جب حضرت عامر انصاری تشریف حاضر ہوئے، آ کر حضور کے ید اللہ کے گورے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ جو کر رہے تھے آپ نے دیکھ تو لیا، سن بھی لیا، حضور اب تشریف لائیے میرے غریب خانے کو شرف قدم بوسی بخشیے۔ سرکار جلوہ گر ہوئے، حضور اس وقت تبسم فرما رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور حضور نے کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ جس پہ منع کیا گیا ہو کہ کیوں کر رہے ہو ایسا، میرا ذکر کیوں کر رہے ہو، میلاد کیوں منا رہے ہو۔ اب حضرت عامر انصاری نے اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، محلے داروں کو بلایا ہوا تھا، حضور کا ذکر سنا رہے تھے۔ اب حضرت عامر انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، حضور کو جواب بھی فرمائیے۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جیسے عامر نے کیا ہے قیامت تک کے لیے جو لوگ ایسا کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کی بخشش فرمائی ہے ان کی بخشش بھی فرمائے گا۔ یعنی حضور کا میلاد منانا یہ اصحاب رسول اور یہ شروع سے ہے، اور حضور نبی رام صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، یہ دن میرے میلاد کا دن ہے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات قرآن میں بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ دو چیزیں اس میں ملتی ہیں، 30واں پارہ ہے سورہ قدر ہے، دو چیزیں ملتی ہیں۔ اول کیا ہے کہ اجلال قرآن ہوا، دوم کیا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، اس لیے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب وہ قرآن جس میں میرے نبی کی نعت موجود ہے، حضور کی توصیف موجود ہے، حضور کی ثنا موجود ہے، حضور کے بارے میں وہاں حضور کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، حضور کی عظمت، حضور کی عزت، حضور کی توقیر سکھائی جا رہی ہے، وہ الفاظ جب نازل ہوں تو رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے تو جس رات میں مصاحب قرآن جلوہ گر ہو اس رات کا کیا عالم ہوگا، اس رات کی کیا شان ہوگی۔ اور تنزل الملائکۃ والروح جس میں فرشتے اترے تو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو فرشتے تو بھائی 17,000 صبح 17,000 شام میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، جو ایک دفعہ آتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ اور فرشتے تو حضور کے غلام ہیں، حضور امام الملائکہ ہیں، وہ مقتدی ہیں، جس میں فرشتے اترے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے تو جس میں ان فرشتوں کا امام جلوہ گر ہو اس رات کا مقام کیا ہوگا۔ کیا بات۔ اچھا حضور قمر صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو 40 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مکے میں گزاری، اور پھر ان 40 سالوں میں آپ کا جو زندگی کا طور طریقہ، جو آپ کے رہنے سہنے کا انداز، جو آپ کے برتاؤ کا انداز، تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے سورج، غالباً یہی وہ ہے کہ سورج کوئی فوج کھڑی ہے، اس طرح کا میرے خیال ہے حملہ ہوگا تو لوگوں نے بیک آواز کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جو اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں تو تم لوگ مانو گے، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل مانیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शेख तनवीर अजीज बात कर रहा हूँ वापडा टाउन से। पुराना कारी हूँ मैं सफारा प्रोग्राम का। जी जी। सर ये 8-9 साल पहले मैं एक हामिल साहब के पास गया था अपना मसला लेके, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि वो कारी साहब और किस्म के बंदे हैं, तो उन्होंने अपने माली मफाद के लिए सर मुझे ऐसा किसी बंदिशों में सर फंसा दिया है कि मेरी हर चीज़ ब्लॉक हो गई। आज 10वां साल है और आज मेरी सालगिरह है 19 तारीख को, 12 रबीउल अव्वल को। तो सर मैं चाहता हूँ कि मौलाना साहब से कोई वजीफा पूछूंगे जिससे ये है कि मेरे को तो ताले वो लगा गए या बंदिश कर गए। आवाज बहुत कम आ रही है मेरे भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोले। मेरा सिस्टम जो बंद कर गए हैं वो खुल जाए, मेरा सिलसिले में रहनुमाई चाहिए। आपका सिस्टम किसने बंद किया है? सर बस एक कामिल साहब थे, वैसे तो बजाय दरवेश थे, लेकिन ये था कि वो मेरा जाते जाते काम। आवाज बहुत कम आ रही है इनकी। वो और शो में थे, मुझे नहीं पता था पैसे के लिए ये काम करते हैं, बस वो किसी भी कहने तक चला गया था। अच्छा। वो बड़ा परेशानी काटी है, 10 साल हो गए। सही, ठीक है, चले बिल्कुल बताते हैं आपको। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे कुछ है तो तुम लोग मानोगे? यानी उससे मफहूम बता रहा हूँ मैं आपको। तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल, हम तो आपको सादिक व अमीन, यानी वो 40 साल का दौर। फिर आपने ऐलान नबूवत फरमाया। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, थोड़ा सा उस पर आप इरशाद फरमाइए कि वो 40 साल जिंदगी में आप कभी मेलों ठेलों में नहीं गए, आपने अपनी जिंदगी का अंदाज रंग ढंग इस तरह का रखा कि लोग आपको सादिक और अमीन कहने पे मजबूर हुए। फिर आपने बाप का हक, बेटियों का हक, मतलब ये कि आप जिंदगी पूरी वो 40 साल की आप लोगों को बताते रहे कि इस तरह रंग ढंग इख्तियार करना है। और फिर जब ऐलान नबूवत किया तो आप पर मुसीबतों के पहाड़ नाजिल हुए। क्या फरमाते हैं कि ये जो दीन आज हमें बड़ी आसानी से मिला है और हमें प्लेट में रखकर मिला है, समझ लीजिए हम तो पैदाइशी बाइबर मुसलमान है ना, लेकिन मेरे आका मौला ने कितनी सऊबतें बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें उठाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बात यह है कि मेलों ठेलों में जाना या जहालत की चीजें जो हैं, अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया है कि मैं पाक पुश्तों और पाक रहमों से होता हुआ आया हूँ। यानी मेरे अजदाद ने भी कभी जोहर से काम नहीं लिया और जहालत की तरफ नहीं गए, और वो मिल्लत इब्राहिमी पे कायम रहे और हर अपने दौर की शरीयत पे कायम रहे। अब जब हुजूर जलवागर हुए तो हुजूर तो जिस्म जिस्मानियत से पहले भी नबी थे। हुजूर की विलादत हुई तो जब विलादत होती है जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा का वो तारीक मकान रोशन होता है, और हाल ये होता है कि आप मक्कातुल मुकर्रमा में हैं और शाम के महल्लात के जो है वो किनारे देख रही हैं, वहां तक रोशनी देख रही हैं। तो क्या है ये हुजूर की आमद की बरकत से ना। और हुजूर फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत के बाद जो मामलात जिंदगी है, वालिदैन के साथ मोहब्बत और जो सब कुछ सिखाया जा रहा है, इसीलिए तो फरमाया गया ना कुरान में, ये नहीं फरमाया गया कि 40 साल के बाद वाले उसवा हसना पे अमल करो। मुतलक हुक्म है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यानी हुजूर का उसवा हसना कब से है? जब से हुजूर जनाब सैयदा आमिना की गोद में जलवागर हुआ। और फिर हाल और शान क्या है कि सरकार पे वो तरह तरह की तकलीफें आती हैं, मसाइब आते हैं, लेकिन इसके बावजूद हुजूर नबी है, इस बात में तो कोई शक नहीं। आज अल्लाह का वली अगर मादरजाद वली है, पैदाइशी वली, उसको पता होता है मैं अल्लाह का वली हूं और उसकी इज्जत मुकाम हम बजा लाते हैं। लेकिन वो नबी जिसकी तो फैर सारी कायनात है, उनको मालूम तो है मैं नबी हूं, लेकिन उसके साथ साथ अपने अजदाद के साथ तजारत भी करते हैं, कारोबार में हाथ भी बटाते हैं। फिर आप सीने काबा में आकर जब इबादत करते हैं और फिर लोगों को बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उस वक्त तक अल्लाह का हुक्म नहीं। और जब आपने ये बात नहीं उनको लोगों को, काफिरों को बताई कि बताओ मेरे हसब में कोई मसला है, मेरा नसब, मेरी शान, मेरा मुकाम, हम काबे के मतवली, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। हालांकि देखें सरकार की आमद से पहले अगर जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना कदमे पाक रखें तो खुश्क घास सरसब्ज़ और शादाब हो जाती है और आपके ऊपर बादल साया करते हैं। तो ये सब चीजें तो नजर आ रही हैं, लेकिन अब यहां सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मेरे अजदाद को नहीं देखा, हमारा हस्ब नस्ब नहीं देखा, हमारा कबीला नहीं देखा, हम काबे के मतवली हैं। नहीं, सरकार ने फरमाया बताओ मेरी जुबान से कभी झूठ सुना है? बताओ मैंने कभी बददियानती की है? बताओ मैंने कभी तुम्हारे साथ मामलात में गलत मामलात किए हैं? और वो लोग देखे ना, वो हवारी तो अबू जाल के हैं, लेकिन अमानतें आकर हुजूर के पास रखते हैं।
हमारी अबू जाल के हैं, अबू जाल की पार्टी के लोग हैं, उसके साथ चलते हैं, लेकिन जब अमानतें रखते हैं तो अबू जाल पे ट्रस्ट नहीं करते, उस पर यकीन नहीं करते, अमानतें लाकर हुजूर की बारगाह में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इन्होंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, इन्होंने खयानत नहीं की, इनके जो मामलात जिंदगी हैं और वो इस तरह से हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानते, काफिर भी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मेरे नबी का उसवा हसना जो है वो कामिल व अकमल होकर सब लोगों के सामने आया है। इसलिए सरकार ने फरमाया कि अगर तुम मेरी हर बात को मानते हो और तुम मुझे सादिक और अमीन भी कहते हो तो फिर आओ आज पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन इससे उन्होंने इनकार किया। इनकार जाते मुस्तफा का उसी वक्त हो गया जब इनकार कलमे का हुआ, क्योंकि पढ़ा हुजूर रहे थे, पढ़ा हुजूर रहे थे। अब जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका, अपनी हमशीरा दूध पिलाने वाली, उसके साथ कैसा बर्ताव किया, जनाब हलीमा सादिया के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और आखिर वक्त तक, और हुजूर हजरत मौला अली शेर खुदा की वालिदा अपनी चची से कैसा बर्ताव करते हैं, अपनी खालाओं से, अपनी फुफो से कैसा बर्ताव करते हैं, अपने चचा से कैसी उनकी खिदमत, उनकी मोहब्बत में रहते हैं। तो ये तमाम चीजें क़यामत तक के लिए आने वाले लोगों को सिखाई गई हैं कि भाई इबादत अपनी जगह है, तुम्हारे मामलात रियाजत अपनी जगह है, तस्बीहात और अल्लाह अल्लाह करना अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ दुनियावी जो तुम्हारे मामलात हैं, जो कबीलादारी है, क्या फरमाया गया है कि वह अब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व जार जिल कुर्बा व जारिल जुनुब व साहिब बिल जंब व इब्न सबील व मा मलकत ईमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। अल्लाह के प्यारे नबी बचपन से लेकर विलादत बासादत से लेकर इस आयत के मिसदाक रहे और इसके मुताबिक अपनी कामिल जिंदगी गुजारी। और अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जो आपने इब्तिदा में बात की थी, हुजूर के साथ वो कैसी कुर्बत रखते हैं, उन्होंने किस तरह से दीन को फैलाया है। जैसे आप कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन दीन पे कितनी मुश्किलात आई। अच्छा, इससे बड़ी मुश्किलात क्या है कि अल्लाह के नबी झुकते अल्लाह की बारगाह में पुश्ते पाक पे उजरियां रख दी जाती हैं और हुजूर के लिए कांटे बिछा दिए जाते हैं, तरह तरह की तकलीफ दे दी जाती है, ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं। लेकिन सरकार क्या फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का जो लिबादा ओढ़ कर हबीब जलवा घर हुए हैं, उन पत्थर मारने वालों को, गालियां देने वालों को दुआएं देते हैं। हजरत जनाब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ईमान तो उन लोगों का था, सगे मामू का सर काट कर हुजूर की बारगाह में ले आते हैं जंग के दौरान। सरकार फरमाते हैं मेरे गुलाम उमर किसका सर है? या रसूलल्लाह आपके नालैन की कसम सगे मामू का सर लाया हूं। हजरत अबू अबैदा सगे बाप का सर लेकर आते हैं, सरकार फरमाते हैं किसका सर है? या रसूलल्लाह सगे बाप का सर है। एक जवान से आबी है, सगे भाई का सर ले आते हैं। हुजूर फरमाते हैं क्या उस वक्त तुम्हारा दिल नहीं कांपा, लर्जे नहीं? अर्ज की या रसूल हम दीन इस्लाम के लिए, आपकी मोहब्बत, आपकी गुलामी के लिए थे, हमारे ज़हन में वो तो आए नहीं, हमारे ज़हन में तो आप थे, इसलिए या रसूलल्लाह रिश्ते पीछे रह गए, आपकी गुलामी आगे है, हम दीन मतीन की खिदमत के लिए वक़फ़ हैं। अच्छा, वो एक सवाल जो अभी भाई ने किया था कि किसी आमिल कामिल के पास जाते थे तो उनका सिस्टम बंद हो गया, तो अब वो सिस्टम ऑन करने के लिए क्या करें? जी बिल्कुल, इनके लिए लाजिम यह है कि सूरह तौबा की आखिरी आयत, सूरह तौबा की आप जरा लिख लें या गौर से सुन लें। सूरह तौबा की आखिरी आयत नमाज फजर के बाद 33 मरतबा रोजाना पढ़नी है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक, लेकिन आयत के साथ हर मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन इस अमल को जारी रखें, दुआ भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मामलात में आसानी फरमा देगा। सही, बहुत शुक्रिया अल्लाह साहब तशरीफ लाए। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा के हवाले से आपके इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम में आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं ना, किसी को कर्ज की परेशानी है, कोई रोजगार से परेशान है, किसी के बच्चे नाफरमान है, कहीं मियाँ बीवी का झगड़ा है, तो प्रोग्राम इस्तिखारा बेसिकली हमारा उसी पर बेस करता है। आपकी लाइव कॉल्स के जरिए हम आपके सवालात के जवाब दे रहे होते हैं, आप हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं। लेकिन ये चूंकि अय्याम मेरे आका व मौला के मिलाद के ताल्लुक से, हुजूर की विलादत के ताल्लुक से हैं, तो हमने कोशिश ये की कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म से भी मनाने की कोशिश करें। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरे अहबाब दोस्त मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे,
میری صرف عرض یہ ہے کہ میلاد آج ختم نہیں ہوا، 12 ربیع الاول ختم نہیں ہوئی، بلکہ پورا سال حضور کا میلاد ہے. آپ نماز پورا سال پابندی کریں نماز کی، یہ بھی حضور کا میلاد ہے. یعنی میلاد کا مطلب حضور کی تعظیم، حضور کے نام نامی کی تعظیم، اور تعظیم اسی طرح ہو سکتی ہے کہ جو میرے آقا و مولا نے بتایا ہم اس پر عمل کریں. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. آخر میں حضرت علامہ عرفان الہی قادری صاحب دعا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا پاک پروردگار عالم، جن لوگوں نے، جن احباب نے، جن ناظرین نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جنہوں نے کالز پہ دعا کے لیے کہا، اپنے مسائل بتائے، میرے مالک تو سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے. تمام کے مسائل کو اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ولادت باسعادت کے دن 12 ربیع النور شریف کی برکت اور برکت کی وجہ سے میرے مالک ان کے تمام معاملات کو حل فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اور تمام مسلمانان عالم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.